سائنس کا جو پرنسپل آف موشن ہے وہ بھی بیان فرما دیا، حدیث صحیح ہے۔ ہمارے بعد کس کس قسم کی سواریاں آئیں گی، گوشت پوش کی بجائے دوسریاں سواریاں آ جائیں گی، لوگ اڑیں گے، یہ بھی بتا دیا۔ تسبوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں بندوں سے ہم کلام ہوں گی، یہ بھی بتا دیا۔ لوگ گھر سے جائیں گے، ان کی واپس آئیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو خبر دیں گی جاسوسی کی کہ گھر میں کیا ہوا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ باریک باریک ڈیوائسز کی ساری ڈیولپمنٹس بتا دیں۔ یہ کون سا ذریعہ علم تھا؟ عن عمرو بن الاخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم روایت کرتے ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا۔ فجر کی نماز سے مغرب تک خطاب فرمایا۔ آپ تو ظہر سے عصر تک بھی خطاب سے تھک جاتے ہیں، آپ تو 4-5 گھنٹے تھک جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد خطاب شروع کیا، یہ آقا کی سنت ہے۔ اور ظہر کے لیے اترے، نماز پڑھائی، پھر ظہر کے بعد عصر تک خطاب کیا، اترے نماز پڑھائی، پھر مغرب تک خطاب کیا۔ اتنا خطاب کرنا حضور کی سنت ہے، صبر سے سننا صحابہ کی سنت ہے۔ اور فرماتے اخبارنا بما کانا و بما ہوا کائن، فرمایا جو کچھ گزر چکا تھا ابتدائے کائنات سے اس وقت تک وہ بھی بتا دیا، اور جو قیامت تک آنے والا تھا وہ بھی بتا دیا۔ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ سوچنے کی بات ہے، کہاں ہے یہ سب احکام قرآن میں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنہ، امام مسلم روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بینہ مکہ والمدینہ، ان کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں بتایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ، فرماتے ہیں جب بدر میں ہم پہنچے ایک دن پہلے غزوہ بدر کے لیے، تو نشان، چھڑی سے نشان لگا کر فرمایا ھذا مصرع فلان غدن، ھذا مصرع فلان غدن، انشاءاللہ کل فلاں کافر مر کے یہاں گرے گا، کل فلاں شخص کی لاش یہاں گرے گی۔ اور وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جہاں جہاں نشان لگا کے جس کافر کا نام لیا، اگلے دن دیکھا کہ اس کافر کی لاش وہیں گری اور واصل جہنم ہوئی۔ یہ علم قرآنی آیات میں نہیں تھا، کس ذریعے سے نصیب تھا؟ یہ وہ ذرائع علم غیب تھے، یہ وہ علوم غیبیہ تھے، یہ وہ مغیبات تھے، یہ وہ وحی اور وحی رسول تھی، وحی خفی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کے لاش کے گرنے کی جگہ ہے، وَيَدَعُ يَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہونا وہاں ہونا، انگلی رکھ رکھ کر بتاتے تھے یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ایک شخص کی لاش بھی 1 انچ دائیں بائیں ہٹ کے نہیں گری۔ اور تمام کتب حدیث میں تفصیل میں نہیں جاتا، جس کتاب کو اٹھا لیں، کتاب الفتن کو، اس میں اشراط الساعۃ میں جو آقا علیہ السلام نے گن گن کر اشراط ساعت کو بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بیان کیا، قرآن میں کہاں آیا؟ حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا بیان کیا، قرآن میں کہاں آیا؟ فتح قسطنطینیہ بیان کی، کہاں آیا؟ ایک ایک ملک کے نام لے کر، روم فتح ہوگا، قسطنطینیہ فتح ہوگا، ہرقل روم، ایک ایک شے بتائی آقا علیہ السلام نے۔ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں بتائیں، دخان کا آنا بتایا، یاجوج اور ماجوج کا آنا بتایا،
مشرق کی بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بتایا، سال گن گن کر بتائے کہ میری قبر پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سلام کریں گے، یہاں دفن کیے جائیں گے، میں جواب دوں گا، اتنے سال زندہ رہیں گے، حضرت امام مہدی کی اتنی سال حکومت ہوگی، یہ جو لاکھوں بشارات مستقبل کی آقا نے بیان کی، جس کے ساتھ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کل کتب حدیث بھری پڑی ہیں، کل کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ کتاب الفتن اٹھائیے، حدیث کی کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جو ایسی ہزاروں تفصیلات بیان نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی مضمون قرآن میں نہیں ہے، کوئی مضمون بھی ان میں قرآن کا نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذریعہ علم کیا تھا؟ یہ واضح اور صریح ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فقط قرآن ہی کا نزول نہ ہوتا، بولیے، فقط قرآن ہی کا نزول نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث کا بھی، قرآن کے علاوہ بھی علم کا نزول ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی نزول ہوتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، بذریعہ جبرائیل بھی ہوتا تھا اور بغیر جبرائیل امین کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ اور یہ وہ ذریعہ تھا علم کا جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا، اور وہ سب احادیث نبوی میں ہے۔ اس لیے حدیث و سنت کی حجیت وہی ہے جو حجیت قرآن کی ہے، وہی حجیت ہے جو حجیت قرآن کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جبرائیل امین حدیث اور سنت لے کر اسی طرح اترتے جس طرح قرآن لے کے اترتے تھے۔ محمد بن کثیر روایت کرتے ہیں امام اوزائی سے، اور وہ حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو، حدیث کو، امام دارمی نے السنن میں روایت کیا، باب السنہ قاضیۃ علی کتاب اللہ، امام دارمی نے روایت کیا۔ اور پھر دیگر ائمہ نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا، امام بہقی سمیت۔ فرماتے ہیں کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنۃ کما ینزل علیہ بالقرآن، جبرائیل امین حدیث اور سنت لے کر حضور علیہ السلام پر اسی طرح اترتے جس طرح قرآن لے کر اترتے۔ یہ مقام بتا رہا ہوں کہ حدیث و سنت کا مقام کیا ہے۔ جس طرح قرآن لے کے اترتے اس طرح حدیث و سنت لے کے بھی اترتے۔ تو گویا قرآن تو اترتا ہی تھا بذریعہ جبرائیل امین، سنت اور حدیث بھی جبرائیل کے ذریعے بھی اترتی، بغیر واسطہ جبرائیل کے بھی اترتی، اور ان کے بغیر بھی براہ راست اللہ رب العزت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت بے حساب علوم حضور کو عطا کرتا، اور علم کے ان چشموں سے آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت ایمرج ہوتی تھی، ان چشموں سے حدیث اترتی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ کوئی شخص حدیث کو کم درجہ نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، لوگ گمراہ ہوں گے، لوگوں میں بد اعتقادی اور فتنہ ہوگا، اور لوگ قرآن اور میری حدیث کی حجیت میں فرق کریں گے اور کہیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ بھی علم غیب ہے مصطفیٰ کا۔ جو فتنہ آج کی دنیا میں جدیدیت کے نام پر پھیلا، اس کی خبر 1500 سال قبل تاجدار کائنات نے دی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث قابل توجہ ہے اور بڑے دھیان سے سننے والی۔ کیا عظیم شان بیان کی آقا علیہ السلام نے، ارشاد فرمایا یہ سنن ابی داؤد کو پہلے دے رہا ہوں، سنن ابی داؤد باب شرح السنہ، اس کے بعد باب لزوم السنہ، کتاب السنہ کے تحت چھٹا باب لزوم السنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں نے قول حضرت حسان بن عطیہ کا دیا
کہ جبرائیل امین سنت کو لے کے اسی طرح نازل ہوتے جس طرح قرآن لے کے آتے. اب میں خود تاجدار کائنات کی حدیث سے صحیح کوٹ کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی اپنی حدیث سے صحیح. حدثنا عبد الوهاب بن نجدہ اخبرنا ابو عمرو بن کثیر بن دینار عن حریث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عوف عن المقدام بن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اب آقا علیہ السلام کے الفاظ توجہ طلب حدیث کے. فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. ھذا حدیث صحیح. ابو داؤد کی حدیث نمبر 4604. 4604. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، فتنوں کا سدباب فرما رہے ہیں، حدیث اور سنت نبوی سے پیچھے گریز کرنے والوں کا راستہ روک رہے ہیں، مستقبل کے پردے اٹھائے جا رہے ہیں، دلوں کی بد اعتقادیاں، گمراہیاں اور فتنوں کا بیان فرما رہے ہیں، سدباب کر رہے ہیں. فرمایا الا خبردار انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. مجھے دو چیزیں عطا کی گئی ہیں، دو وحییں عطا کی گئی ہیں. اور ایک حدیث میں وحیین فرمایا. دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک قرآن کے ساتھ قرآن جیسی چیز عطا کی گئی ہے جو میری سنت ہے. آقا نے فرمایا مثلہ معہ، اپنی سنت کو قرآن کی مثل کہا. آپ کو یاد ہوگا میں نے گفتگو کی ابتدا اس جملہ سے کی تھی کہ مطلقاً احتجاج میں حدیث اور سنت رسول قرآن کے برابر ہے، درجے میں قرآن اول اور حدیث بعد میں، مگر حجیت میں شریعت کا جو حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے، میں نے آپ کو 50 شواہد دے دیے، وہ حکم حدیث سے سنت نبوی سے ثابت ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اور حدیث سے صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. خبردار، مجھے جس طرح کتاب قرآن عطا کی گئی، اس قرآن کے ساتھ اسی جیسی دوسری چیز بھی عطا کی گئی جو سنت ہے حضور کی اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4605. اب میں ساتھ دوسری کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ مختلف کتابوں سے گزریں آپ. ترمذی شریف باب ما نہی عنہ یقال عند حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث نمبر 2663. حدثنا قتیبہ، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے. میں حکم اسناد، حکم حدیث ساتھ بتا رہا ہوں، حدیث صحیح. قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن محمد بن المنکدر وسالم بن نضر عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی رافع وغیرہ رفعہ قال لألفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زمانہ بد اعتقادی کا، گمراہی کا، فتنوں کا وہ زمانہ آئے گا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور میں ایسے شخصوں کو پا رہا ہوں، ایسے اشخاص کو کہ کوئی شخص علم کا دعوے دار بن کر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، مسند علم پر بیٹھا ہوگا، علم حدیث، علم قرآن، علم اسلام کا دعوے دار بن کر مسند پر بیٹھا ہوگا، اور اس کے پاس میری حدیث پیش کی جائے گی. کوئی امر، خواہ امر کا خواہ نہیں کا، میری حدیث پیش کی جائے گی. فیقول، اور وہ کہے گا لا ادری، میں حدیث کو نہیں جانتا. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، جو کچھ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں بس قرآن کی پیروی کریں گے. آقا نے فرمایا میں فتنے کے دور میں منکرین حدیث کو دیکھ رہا ہوں، اپنی سنت کی حجیت کے منکروں کو دیکھ رہا ہوں جو کہیں گے ہم فقط قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے.
انہوں نے میرے مقام رسالت کو نہیں سمجھا، انہوں نے میرے مرتبہ علم کو نہیں سمجھا، میری حدیث اور میری سنت کے مقام کو نہیں سمجھا۔ آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی۔ آگے حدیث نمبر 2664 دوسری سند کے ساتھ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه۔ آگے سنیے، آقا نے فرمایا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ هذا حدیث حسن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے شخص کا پیدا ہونا اور ایسے فتنہ گر عقیدہ گمراہ کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ مسند علم پر فخر اور ناز کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور سن کر حدیث کو رد کریں گے اور کہیں گے لوگوں بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان حجت صرف کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، جو کچھ قرآن میں حلال آیا ہے اس کو حلال مانیں گے، جس کو قرآن نے حرام کہا فقط اس کو حرام مانیں گے، میری حدیث کو ٹھکرا دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان کر کے فرمایا سنو انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، جو اللہ کا رسول حرام کرے رسول کے حرام کیے ہوئے کا درجہ وہی ہے جیسے اللہ نے خود حرام کیا۔ رسول کی تحریم، آقا نے فرمایا رسول اللہ جو حکم دے شریعت کا، جس کو رسول حلال و حرام کہہ دے اس کا درجہ، اس کی حجیت، اس کا وجوب، اس کی فرضیت اسی طرح ہے جیسے خود اللہ نے قرآن میں حلال و حرام کر دیا ہو۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے مقام بیان کیا، اپنی سند کے ساتھ۔ اس کو امام ابن ماجہ نے